بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، آج کے خطبے کا موضوع ہے زلزلے کیوں آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم انسان کو یعنی تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، کبھی تمہیں موت دے کر، کبھی تمہاری کھیتیوں میں کمی بیشی کر کے، اور مختلف انداز سے تمہیں آزماتے رہیں گے۔ اور جو صبر کرنے والے ہیں ان مصیبتوں میں، اے محمد آپ ان کو بشارت سنا دیجئے۔ اور یہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر موقع پر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ وقتی طور پر انہیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس پریشانی میں وہ واویلا اور مصیبتوں کا بہت زیادہ اظہار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، لہذا یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے، اور ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہر حال میں وہ موت کو یاد کرتے ہیں، زندگی میں بھی وہ موت کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے تمام انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں انہیں کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو در حقیقت آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ابھی 4 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا ترکی کے اندر اور شام کے علاقے میں، اور ترکی میں خاص طور پر جو قہرمان مرعش کا علاقہ ہے وہاں پر، وہ ایسا واقعہ ہے، ایسا دلدوز واقعہ ہے، دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ابھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر ان واقعات کی، کہ واقعتاً اگر انسان کے دل میں ایمان ہے اور وہ ایمان رکھتا ہے، ایمان کا ذرہ برابر اس کے اندر بھی ایک ایمان کی کیفیت ہے، تو وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے لِمِثْلِ هَذَا يَذُوبُ الْقَلْبُ مِنْ كَمَدٍ إِنْ كَانَ فِي الْقَلْبِ إِسْلَامٌ وَإِيمَانٌ۔ یہ اس طرح کے واقعات ہیں، ایسی مصیبت ان پر آ کر پڑی ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک جو ہے دل ہے، ایک رونے والا دل ہے، تو پھر وہ ضرور رو کر رہے گا۔ اگر کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں ایمان ہو اور اس کے دل میں جو ہے ایمان کی کیفیت ہو۔ تو در حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ زلزلوں کا آنا، زمین کا دھس جانا، اور اس کے علاوہ اور مختلف طرح کی مصیبتیں جو آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اس کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ وہ انسان جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ دنیا میں ایسے مشغول ہیں کہ انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کی مصیبتیں لے کر آتا ہے۔ تو زلزلوں کا آنا، زمین کا دھس جانا، بہت زیادہ برف باری کا ہونا، بہت زیادہ گرمی کا ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مصیبت ہیں، یہ پریشانیاں ہیں۔ اور یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ وہ انسان جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصل زندگی یہیں کی زندگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متوجہ کرنے کے لیے ان مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے، آپ دیکھیے کہ وہ ترکی کے اندر اور شام کے اندر جو واقعہ پیش آیا، رات کو سب لوگ، بہت اچھا موسم تھا، برف باری ہو رہی تھی، اور برف باری سے انجوائے کرنے کے لیے لوگ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، کشمیر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ شملہ جاتے ہیں تاکہ برف سے انجوائے کریں۔ تو
اس پوزیشن میں وہ سوئے کہ بہت بہترین سرد رات تھی، لیکن صبح 4 اور 4:15 بجے کا وقت تھا، بالکل ارلی مارننگ، طلوع فجر سے پہلے کا وقت تھا۔ اس وقت یہ زلزلے کے جھٹکے آئے، اور زلزلہ اتنے خطرناک انداز سے آیا کہ انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اٹھ بھی پائیں گے کہ نہیں اٹھ پائیں گے۔ وہ کن خوابوں کو لے کر سوئے ہوں گے اور کیا خیال کرتے ہوئے سوئے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے آپ کچھ چاہیں، میں کچھ چاہوں، دنیا کچھ چاہے، ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ سارا نظام کس کی طرف سے چل رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے چل رہا ہے۔ ہم کتنے خواب لے کر سوتے ہیں کہ صبح کو ایسا کریں گے، کل کو ایسا کریں گے، لیکن ہمیں اپنے آئندہ کا جو سیکنڈ ہے اس کی بھی خبر نہیں کہ آئندہ سیکنڈ کیا ہونے والا ہے۔ منٹ کی تو بات الگ ہے۔ تو جب ہم سوئیں تو استغفار کر کے سوئیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوئیں کہ اللہ، اسی وجہ سے دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے سوتے وقت کی، اس کا اہتمام کر کے سوئیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ ہم تیرے نام ہی سے سوتے ہیں اور تیرے نام ہی سے مرتے ہیں۔ سونا در حقیقت موت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں 24ویں پارے میں 24 چیپٹر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ سوتے ہیں وہ در حقیقت موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کچھ لوگوں کو اٹھا لیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہیں وہ اٹھ بھی نہیں پاتے۔ تو سونا کیا ہے؟ در حقیقت وہ موت ہی۔ تو آج کے خطبے میں جس بات کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھو، یہ ساری مصیبتیں، زلزلوں کا آنا، زمین کا دھس جانا، سخت برف باری کا ہونا، اور مختلف قسم کی جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو لہذا گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کا اہتمام کرو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بات فرمائی گئی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ۔ تو در حقیقت توبہ کا اہتمام کرنا، استغفار کا اہتمام کرنا، یہ مومنین کی علامت ہوتی ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور جو آخرت کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مصیبت آئی ہے ترکی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اور جو مختلف جو سوشل میڈیا کے ذریعے، واقعتاً ایسی خبریں ہیں کہ اگر انسان کے دل میں ایمان ہے اور ایمان کی کیفیت انسان رکھتا ہے تو آدمی کا دل دہلے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت میں ان کا ساتھ دے، ان پر رحم فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث اور بیان فرمائی امام محترم نے کہ در حقیقت جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اس مصیبت میں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو انسان پیٹ کے درد میں مرتا ہے، جو انسان آگ میں جل کر مر جاتا ہے، جو انسان یعنی بلڈنگوں کے منہدم ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو یہ سب وہ افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو ترکی میں جو مصیبت آئی، سوریہ میں، شام میں جو مصیبت آئی، تو یہ وہ افراد ہیں مسلمان جو بلڈنگوں میں دب کر مر گئے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی مصیبتیں انسانوں پر کیوں لے کر آتا ہے؟ تاکہ ان کے مقام کو بلند فرما دے۔ تو در حقیقت ان کو شہادت کا درجہ عطا کیا گیا ہے، ان کے مقام کو بلند کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت میں، اس مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ دے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو بیمار ہو گئے ہیں اس مصیبت کی وجہ سے، جو زخمی ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ کیونکہ ظاہر ہے ان ساری مصیبتوں میں انسان کتنا بھی ساتھ دیں ایک دوسروں کا، یقیناً اس انداز سے ہم ساتھ نہیں دے سکتے ہیں کہ اگر اللہ کا ساتھ نہ ہو تو کوئی پھر ساتھ دینے والا نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ دے، ان پر رحم فرمائے، اور ان کے لیے ایسے وسائل مہیا فرما دے تاکہ وہ اس مصیبت سے نجات پا سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے، تو اس مصیبت میں ہمیں دل سے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ دل سے ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ان کے لیے نمازوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں،
اور اس کے علاوہ جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیثیت عطا فرمائی ہے، 1 ریال سے 2 ریال سے ان کا تعاون فرمائیں، چونکہ مصیبت کے موقع پر 1 ریال بھی 1 روپیہ بھی کافی ہوا کرتا ہے، کیونکہ ایک قطرہ جب جمع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سمندر بنا دیتا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی حیثیت ہے، جس پوزیشن میں بھی ہم ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ الحمدللہ قطر گورنمنٹ اس تعلق سے بڑی جو ہے بیدار ہے۔ انہوں نے وہاں پر اپنے جو ہے کارگزاروں کو بھیجا ہے، قطر چیریٹی وغیرہ کے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ قطر کرسنٹ وغیرہ جو تنظیمیں ہیں وہ بھی وہاں پر کام کر رہی ہیں، اور یہاں پر ان کے آفیسز ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، خود بھی جتنا بھی ہو سکے ہم تعاون کریں شام کے مسلمانوں کے لیے اور ترکی کے مسلمانوں کے لیے، جتنا بھی ہو سکے ہم تعاون کریں، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہم اس کام کو کریں گے۔ اور در حقیقت ہمارا جو رشتہ ان سے ہے، ترکی کے لوگوں سے، یا جس شخص کے دل میں بھی ایمان ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ ایک ایمانی رشتہ ہے، وہ ایک دینی رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سے کیوں جوڑا ہے؟ دین کی وجہ سے جوڑا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، جس شخص نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو پوری دنیا کے مسلمان جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ انہیں اگر کانٹا لگتا ہے تو اس کانٹے کی ٹیس ہمیں اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر کسی کو مصیبت پہنچتی ہے، کسی کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اور ہمارے دل میں خیال پیدا نہیں آتا ہے، اور ان کی مصیبت میں ہم اگر ان کا ساتھ الفاظ میں بھی نہ دے سکیں، اچھے الفاظ کا اظہار بھی نہ کر سکیں، ان کی مصیبت میں ان کا ساتھ نہ دے سکیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہمارے اندر پھر ایمان کی کیفیت نہیں ہے، ہم ایمان سے محروم ہیں، اور ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، اور قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایک دوسرے کا بھائی۔ تو آج ترکی کے مسلمان اور سیریا کے مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، تو ان کی مصیبت میں ہمیں کام آنا چاہیے، اپنے دل کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ توفیق اگر نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے نیک عمل کی توفیق مانگنی ہے۔ اس نے اگر توفیق دے دی تو چھوٹے سے چھوٹا کام بڑی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اگر اس نے توفیق نہ دی تو ہم کتنے بھی مالدار ہوں، کتنے بھی اچھے عمل کرنے والے ہوں، ہمارے عمل کی کوئی وقت اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔